آج جو ہمارا سوال ہے وہ ہے دعا کی طاقت پر یقین رکھنا. اور دعا کی طاقت پر یقین رکھنے والی جو بات ہے یہ ہمارے اعتقاد اور ایمان کا حصہ ہے. لیکن جب ہم سوال ہمارا جواب آپ کا میں کوئی بات یا کوئی گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اعتقاد تو ہمارا ہے ہی. ہم دنیاوی اعتبار سے بھی ذرا غور و فکر کریں کہ دعا کی طاقت پہ یقین رکھنے سے مراد خود کو کس طرح سے راضی رکھنا ہے اور راضی کرنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی کام کو کرتے نہیں، کوئی کاوش نہیں کرتے، کوئی کوشش نہیں کرتے، کوئی جد و جہد نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ بس اللہ مالک ہے، دعا کریں گے ہو جائے. ان کا یہ عقیدہ تو قابل ستائش ہے، لیکن ہمارے دین نے ایسا کوئی بھی حکم نہیں دیا کہ یہ کہہ کر آپ کاوش، کوشش، جد و جہد اور کام کرنا بند کر دیں. بالکل اسی طرح سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کام کو کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے بھی، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس کام کو بہتر طریقے سے کروا دے، یا ہمارے لیے اس کام میں بہتری ہو، یا ہمیں ہمت طاقت توفیق دے کہ ہم اس کام کو کر سکیں. یہ ایک بہترین ذہن ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے، کہتے ہیں معاذ اللہ دعا وغیرہ کیا ہوتی ہے، بس اپنا کام کرو، ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. کچھ اس طرح کے. تو کچھ جو ہے وہ اس کو سیریس نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھنا، وہ کہتے بھی ہیں کہ کوشش کریں گے. مطلب یہ کہ ہر بات کو وہ نان سیریس لینے کی جو عادت ہوتی ہے، تو وہ کام کے معاملے میں، ٹارگٹ کے معاملے میں بھی نان سیریس ہوتے ہیں. یعنی ان کی پوری زندگی کے تمام معاملات نان سیریس ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی بھی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے حالات کی وجہ سے، ذہنی پرابلمس کی وجہ سے. سوال آج کا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہے جو کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ رب تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے اور بار بار مانگے، اس لیے دعا مانگتے رہنی چاہیے. اور یہ بھی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، رب اس سے قریب ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب سے جب التجا کر رہا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس وقت اپنے بندے کی بات کو سن رہا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہماری بات ہی نہیں سنی، لیکن ہمارا کام، ہماری دعا کس وقت ہونی ہے، ہماری دعا کس وقت قبول ہونی ہے، وہ رب بہتر جانتا ہے. وہ ہم بہتر نہیں جانتے. ہم سمجھتے ہیں یہ کام کل ہو جائے، لیکن رب تعالیٰ کی جو ہے مرضی ہے، اس کی رضا میں یہ کام 1 سال بعد ہونا ہے، اور اس 1 سال بعد ہونا ہمارے لیے بہتر ہوگا یا بہتر ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے اسے 1 سال بعد جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر رکھا ہے، اس میں اس کی رضا ہے. اور پھر جب آپ اپنے رب سے ہم دعا کرتے ہیں اور بار بار دعا کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، رو کر دعا کریں. رب کے حضوری والا ایک جو ہے وہ ہمارا رویہ ہو، ہماری نیت ہو، ہماری آنکھیں، ہمارا چہرہ یہ بتائے کہ ہم اپنے رب سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور کس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم اپنے رب کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے رب کو پسند ہے کہ میرا بندہ آج میرے سامنے آنسو بہا رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسا بھی ہے کہ جب رب تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے وقت بعض لوگ جو ہے وہ اس نیت سے دعا کرتے ہیں کہ نہ جانے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے رب سے دعا کریں تو اس ارادے کے ساتھ کریں اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ رب تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا. اب قبول نہیں ہو رہی فی الوقت، تو اس میں آپ نے دل بھی چھوٹا نہیں کرنا، نہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات پیدا کرنے، بلکہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہونا ہے. اب جب آپ کا ایک کنیکشن بن گیا اپنے رب سے، دعا کا آپ نے ایک معیار بنا لیا، ایک سوچ بنا لی، تو اس کے بعد آپ اپنے رب سے جب بھی ہم کلام ہوں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے پیش نظر ہوں گی. اب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کام کے کرنے سے پہلے آپ نے دعا کی، کام کے دوران دعا کی، اور جب وہ کام ہو گیا تو رب کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کیے، جو بھی اس کے طریقہ کار ہیں وہ آپ نے ادا کیے. تو آپ اپنے رب کے ساتھ گویا کہ ایک کنیکشن میں آ گئے، ایک رابطے میں آ گئے، ایک قربت میں آ گئے. اور اس کے بعد بندہ جو ہے وہ اپنے ہر کام میں محنت بھی کرتا ہے اور رب سے دعا بھی کرتا ہے. آپ 10 مرتبہ یہ کریں گے، ہو سکتا ہے 5 مرتبہ آپ کا کام ہو، 5 مرتبہ نہ ہو، لیکن پھر بندے کو برا نہیں لگے گا، دل مایوس نہیں ہوگا، دل بیٹھے گا نہیں، یا ہمت نہیں ہارے گا، یا حوصلہ شکنی نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ ایک ایسی پریکٹس میں آ گیا جس کا حکم اور جس کا طریقہ کار ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے. دوسرا یہ کہ دعا کی جو طاقت ہے وہ ایسی ہے کہ بعض اوقات ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا.
یعنی ہم ایک مصیبت میں ہیں، کافی دنوں سے پھنسے ہوئے ہیں، اس کام کو اس طرح سے کریں، اس طرح سے کریں، ہر زاویے سے کوشش کی کام ہو جائے، نہیں ہو رہا، وہ ٹیکل نہیں ہو رہی، وہ مشکل جا نہیں رہی، مصیبت ٹل نہیں رہی۔ ایسے میں ایک دن آپ نے نماز کے بعد کہا یا اللہ میں اتنے دنوں سے اس کام میں لگا ہوا ہوں، تو میرے دل کے حال کو بہتر جانتا ہے، مجھے اس مشکل سے نکال دے، میری اس مشکل کو حل کر دے۔ جب اس طرح کی آپ نے دعا کی اور وہ قبولیت کی گھڑی تھی، یا آپ کے رب کو آپ کی وہ ادا پسند آ گئی، یا اس کام کا ہونا ہی تقدیر میں آپ کے لیے اس دعا کے بعد تھا، اور وہ کام ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کا اعتقاد اور ایمان زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ دعا کریں، دعا کرتے رہیں، دعا کے مختلف انداز سیکھتے رہیں، بزرگوں سے سیکھتے رہیں، جتنی دعائیں ہیں ان کو یاد کریں۔ اپنی مادری زبان میں بھی، عربی میں بھی دعا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان بھی پاک رہتی ہے، رب پہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے، ایک یقین بڑھ جاتا ہے، اور پھر آپ کے کچھ کام ہونا جب شروع ہوتے ہیں، کچھ دعائیں آپ کو لگتا ہے کہ قبول ہونا شروع ہو گئیں، تو پھر آپ جو ہے اس کام کو جاری رکھتے ہیں، اور دعا یقیناً ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو آپ کو پھر اس عبادت میں ایک مزہ اور ایک لطف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسی طرح سے اپنے ساتھ کنیکٹ رکھے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، دعا کرتے رہنے کی توفیق دے، اور ہماری دعاؤں میں، ہمارے لفظوں میں وہ برکتیں، وہ طاقت اور وہ قوتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ جب ہم دعا کریں تو وہ ہمارے رب کو پسند آ جائے، ہمارا انداز پسند آ جائے، ہمارے جملے پسند آ جائیں، ہمارے الفاظ پسند آ جائیں۔